بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سین میں صفین ڈلوائیں اور لائٹیں آن کروائیں وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم حضرات سامعین کرام، الحمدللہ ماہ سیام کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام کا آغاز ہوتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجاتا ہے اور وہ شیاطین جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، برائی کو اور بدی کو مزین کر کے انسان کو ترغیب دیتے ہیں، ان شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب شیطان پابند سلاسل ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو پھر پوری روئے زمین کے مسلمان جو ہے نا، وہ صرف اللہ کی اطاعت میں مصروف ہونے چاہیے رمضان میں، کیونکہ انسان کو بہکانے کا جو سبب بنتا تھا وہ شیطان تھا، وہ جکڑا ہوا ہے۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، تو پھر بندہ مومن سے صرف وہی عمل سرزد ہونا چاہیے جو جنت میں داخلے کا سبب ہو، جو اللہ کی رضا کا سبب ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا سبب ہو، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے مکمل طور پر؟ کیا سارے مسلمان اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں؟ کیا سارے مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مصروف ہو جاتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ہم سب کا ایک ہی جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، تعداد بڑھ جاتی ہے،
اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے مسلمان کم از کم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہی اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن گئے، ایسا کہہ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ قرآن مجید کی آخری سورہ مبارکہ پڑھیں تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ وسوسے ڈالنے والے اس خناس کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور وہ کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، گناہ کی طرف مائل کرتا ہے کن میں سے؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہیں۔ یعنی کہ صرف شیطان جنوں میں سے نہیں ہے، ان کے نمائندے کثیر تعداد میں انسانوں میں سے بھی ہیں جو وسوسے انسان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جن شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں، لیکن انسان نما شیطان پھرتے رہتے ہیں۔ انسان نما شیطان پھرتے رہتے ہیں، وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی کس بات پہ لے کے جاتے ہیں، کبھی کدھر لے کے جاتے ہیں۔ اب رمضان، اچھا کوئی بھی عبادت کا موقع آتا ہے، اختلافات آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے جو مفتیان ہوتے ہیں۔ رمضان صرف شروع نہیں ہوا، تراویح پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اب خود دیکھتے ہیں نا ہر دن، اچھا 20 پڑھنی چاہیے یا 8 پڑھنی چاہیے؟ اچھا جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا بغیر جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے؟ اچھا جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے بندو، تراویح اگر آپ شرعی تقسیم کریں گے عبادات کی تو ایک ہے فرض، دوسرا ہے واجب اور تیسرا ہے نفل۔ بس سنت بھی نفل کے زمرے میں آتی ہے شرعی تقسیم میں، اور نفل پہ اللہ کے محبوب نے اپنے امتی کو، اللہ نے اپنے بندوں کو، رسول اللہ نے اپنے امتیوں کو اختیار دیا ہوا ہے۔ تو یہ کوئی محل نزاع یا جھگڑے کا سبب ہی نہیں ہے کہ کتنی پڑھنی چاہیے۔ بھائی آپ کا دل کرتا ہے آپ 20 پڑھیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ 8 پڑھیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ زیادہ نفل پڑھیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ کم نفل پڑھیں، لیکن اس عبادت کو جھگڑے کا باعث تو نہ بنائے نا۔ آپ کی مرضی ہے نہیں پڑھتے، اچھا جو نہیں پڑھتا اس کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ جو آدمی صبح اس نے اٹھ کے فجر کے بعد اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہے، اس نے مزدوری کرنی ہے، نہیں پڑھ سکتا، نہیں طاقت اس کے اندر، تو نہ پڑھے۔ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو فورس کرنے والے؟ لیکن اگر اس کو ایک جھگڑے کی صورت دے کے ہمیں کنفیوز کوئی کرے، شک میں ڈالے کہ پتہ نہیں جس نے تراویح پڑھی وہ گناہگار ہو جاتا ہے، جس نے رمضان میں قرآن سنا وہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ شیطان کے نمائندے ہیں کہ وہ جب اریسٹ ہو رہا تھا تو اس نے اپنے سارے اختیارات جو ہے اپنے نائبین کو دے دیے کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن تم نے خیر نہیں ہونے دینا، تم نے یہ کام کرتے رہنا ہے میرے آنے تک۔ تو بات سمجھ آئی؟ تو ایک ریزن یہ ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو شخص ہمیں اس طرح کی لاجک سے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بندہ ہمارا مخلص نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے یہ ماہ سیام جو عطا فرمایا، میرے رب نے اس کو ایک حکمت کے طور پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جائیں۔ اب متقی کیسے بنیں گے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ روزے فرض کیے تاکہ متقی بن جاؤ،
کیا صرف روزہ رکھنا، جس کو ہم روزہ سمجھتے ہیں کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا، کیا ہے ہمارے نزدیک؟ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ حالانکہ اس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بها فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں ہے، برے عمل کرنا چھوڑتا نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بھوکا رکھنا یا پیاسا رکھنا یہ منشا شریعت نہیں ہے۔ شریعت کا منشا یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ اب متقی کس طرح بنے گا؟ متقی تب بنے گا کہ وہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرے گا، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ شمس کی جو آیات میں نے پڑھی، اور ان آیات کو آپ غور فرمائیں، ان آیات سے پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائی، تقریباً 7 قسمیں اٹھائی۔ اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاہا، قسم ہے آفتاب کی اور اس کی دھوپ کی قسم ہے۔ والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے چاند کی جو غروب آفتاب کے بعد آتا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اللہ فرماتا ہے مجھے دن کی قسم ہے اور جب آفتاب دن کو روشن کر دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، مجھے رات کی قسم ہے جب اسے چھپا لیتی ہے، چاند کو بھی چھپا لیتی ہے، سورج کو بھی چھپا لیتی ہے۔ والسماء وما بناہا، مجھے آسمان کی قسم ہے اور آسمان کو بنانے والے کی، یعنی اللہ اپنی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ والارض وما طحاہا، مجھے زمین کی قسم ہے اور زمین کو بچھانے والے رب کی قسم ہے۔ والنفس وما سواہا، اور مجھے نفس کی قسم ہے اور اس کو درست کرنے والے کی قسم ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں ڈال دیا اس کی نافرمانی کو اور اس کی پارسائی کو۔ نافرمانی بھی نفس میں ہے اور پارسائی بھی نفس میں۔ اب یہ ساری قسمیں اٹھا کے اللہ کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من زکاہا، مجھ رب کو آفتاب کی قسم، قمر کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، آسمان کو بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم، زمین کو بچھانے والے کی قسم۔ یہ ساری قسمیں اٹھا کے رب کیا فرما رہا ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، نامراد وہ ہوا من دساہا جس نے نفس کو خاک میں دبا دیا، یعنی نفس کا پجاری بن گیا۔ جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو آلودہ کر لیا گناہوں سے وہ نامراد اور ناکام ہو گیا۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب آتے ہیں ہم 13ویں پارہ میں، اس کا آغاز اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ ذہن میں رکھتے ہوئے فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بیان رب فرما رہا ہے کہ میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کر، میں نفس سے بری نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، وجہ یہ ہے کہ بے شک نفس تو حکم دیتا ہی بدی اور برائی کا ہے۔ نفس ہمیشہ برائی کا، بدی کا حکم دیتا ہے
کیا ہر ایک کو نفس برائی اور بدی کا حکم دیتا ہے، برائی اور بدی کی طرف لے کے جاتا ہے؟ نہیں، فرمایا الا ما رحم ربی، جس پہ میرا رب مہربان ہو جائے نا، اس کا نفس اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اس کا نفس اس کے تابع ہو جاتا ہے، کس کا؟ جس کا رب اس سے پر مہربان ہو جائے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو کوئی مرض لاحق تھا، وہ بڑے اس وقت کے حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس جو ماہر تھے طب کے، ان کے پاس گئے، لیکن ان کی وہ بیماری ختم نہ ہوئی، علاج ختم مطلب نہ ہوا۔ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک ہندو طبیب ہے، ایک ہندو حکیم ہے، اس کے پاس جو بھی گیا ہے اللہ نے اسے شفا یاب کر دی ہے۔ تو وہ بزرگ بھی چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس کو اپنا حال سنایا، بیماری کے بارے میں بتایا، اس نے دوائی دی، بزرگ ٹھیک ہو گئے۔ جب ٹھیک ہوئے تو وہ دوبارہ گئے اس کے پاس، اس ہندو طبیب کے پاس گئے، اس کا شکریہ ادا کیا کہ بھئی اتنے لوگوں سے علاج کروایا، نہیں ہوا، آپ نے جو دوائی دی، دوا دی، میرے رب نے اس کے ذریعے شفا عطا فرما دی، لیکن بتاؤ کہ یہ مقام تو نے حاصل کس طرح کیا؟ یہ لوگوں کی بیماریوں، کیونکہ ڈائگنوز کرنا یہ مشکل کام ہے، آپ کو پتہ چل جائے نا کہ بیماری یہ ہے، پھر دوائی تو ایک دم اثر انداز ہو جائے گی۔ ہمارے جو ڈاکٹرز حضرات ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ ایسے ہیں ان کے پاس چلے جائیں تو جتنی ممکن بیماریاں ہو سکتی ہیں نا، ان سب کی دوائی دے دیتے ہیں، کسی ایک کی تو لگ جائے گی، اور یا پین کلر کا انجیکشن تو وہ ضرور مل جائے گا، بندہ کہ یار اس کے ہاتھ میں شفا ہے، انہی کے پاس جانا ہے، یہ انجیکشن لگاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بھائی جب پین کلر انجیکشن کوئی بھی لگائے گا بندہ تو ٹھیک ہی ہو جائے گا نا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے جو بعد میں اثرات آتے ہیں ان کے لیے پتہ نہیں کتنے انجیکشن لگانے پڑتے۔ تو بھر کے ان سے کہا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس ہندو طبیب نے کہا بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، میرا نفس جو چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں، تو یہ جو مقام مجھے ملا ہے یہ نفس کی مخالفت کی وجہ سے ملا ہے۔ اب اس کے پاس جانے والے بھی تو نہ تو کوئی چودھری تھا، نہ کوئی جڑ تھا، نہ کوئی مولوی تھا، نہ راجہ تھا، نہ مہاراجہ تھا، نہ کوئی مفتی تھا، کون تھا؟ اللہ کا ولی تھا، جانے والا اللہ کا بزرگ تھا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے کہ یہ مقام تجھے نفس کی مخالفت سے ملا ہے؟ تو کہنے گا جی۔ کہا آپ یہ پکے ہیں اپنی بات پہ کہ آپ اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں؟ اس کا جناب یہ سب کچھ ملا اس وجہ سے، میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں۔ تو بزرگ فرمانے لگا اچھا بتا، کیا تیرا نفس اس بات پہ راضی ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ گئے تھے اپنا علاج کروانے کے لیے اور علاج اس کا کر کے آگے۔ یہ ہوتا ہے ولی، یہ ولی ہوتا ہے۔ یہ کاماں والے اور ککڑاں والے اور ککراں والے جو ہے نا، نو، ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی نظر سے حال دل بدل جاتا ہے، جو نظر ڈالتا ہے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اسے ولی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کیا تیرا نفس یہ چاہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جائے؟ کیا تیرا نفس یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے؟ کیا تیرا نفس یہ چاہتا ہے کہ تو اعلان کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ وہ حکیم طبیب کہنے لگا نہیں، میرا نفس تو ایسا نہیں چاہتا۔ تو فرمانے لگے پھر تیرے اپنے اصول کے تحت تجھے اپنے نفس کی مخالفت کرنی چاہیے، جو تیرا نفس نہیں چاہتا وہ تجھے کرنا چاہیے۔ اس نے کہا اصول تو میرا یہی ہے، اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ بات میں نفس کی کر رہا ہوں،
کہ جس کو بھی جو مقام اللہ نے عطا فرمایا اس نفس کی مخالفت کی بنا پر میرے رب نے عطا فرمایا۔ اب رمضان المبارک میں شیطان تو موجود نہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے رب نے شیاطین کو قید کر دیا ہے، سو وہ قید ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن شیطان کو قید کیا ہے، نفس کو قید نہیں کیا ہوا۔ نفس ہمارے ساتھ ہے، یہ نفس ہمیں کہتا ہے کوئی نہیں دیکھتا کھا لے، یہ نفس ہمیں کہتا ہے روزہ رکھا ہے نا تو نے، یہ بڑی بات ہے، اب تجھ سے کوئی بات کر کے دیکھے نا اس کے سر پڑ جا، اور اگر ذرا زیادہ کرنے لگا تو کہنا بھائی تجھے پتہ نہیں ہے مجھے روزہ ہے۔ حالانکہ شریعت نے ہمیں کیا کہا ہے کہ اگر تجھ سے کوئی لڑے تو اس کو یہ کہنا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، مہربانی فرمائے۔ لیکن یہاں تو ایگریسو ہو جاتے ہیں ہم، جس کو روزہ ہوتا ہے وہ دوڑ کے جاتا ہے لڑنے کے لیے۔ تو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جو نفس کا پجاری بن گیا وہ ناکام ہو گیا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آقا نے فرمایا عقل مند وہ ہے من دانا نفسہ، جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، جو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہ عقل مند ہے، وہ دانا ہے۔ والعاجز، اور عاجز نکما اور بے وقوف انسان وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جس کا نفس اس کی خواہشات کی اتباع میں لگا ہوا ہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ پر امید لگائے بیٹھا ہوا ہے، وہ بیوقوف انسان۔ یعنی کہ زندگی گزارنی ہے شیطان کی اطاعت میں، زندگی کا مقصد بنایا ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کو، اور پوچھو یار مرنا کہاں چاہو گے تو کیا کہے گا، مدینہ طیبہ میں۔ دفن کہاں ہونا ہے، جنت البقیع میں۔ کرتوت سارے شیطانہ والے اور شکل اب سمجھتے ہیں نا۔ تو اصل چیز یہ ہے جب تک نفس قابو میں نہیں ہے اس وقت تک انسان متقی نہیں بن سکتا۔ اور جو آدمی اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے اور امید یہ لگائے بیٹھا ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں گا اور جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والعاجز، یہ عاجز آدمی ہے، اس پہ ترس کھاؤ، اس کو بتاؤ کہ اللہ پہ امید لگا کے گناہ کرنا یہ مزید گناہ ہے۔ اس امید پہ گناہ کرنا کہ میں گناہ کرتا جاؤں اور رب بخش دے گا، رب سے گناہ کی معافی مانگی جاتی ہے۔ رب کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے معاف فرما دے۔ لیکن رب نے حکم تو ارشاد فرمایا نا گناہوں سے بچنے کا۔ تو حضرات محترم مختصراً بات عرض کروں، کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو کنٹرول کر لیا، اور ناکام وہ ہے جس کو نفس نے کنٹرول کر لیا۔ جس نے نفس کو کنٹرول کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو نفس نے کنٹرول کیا وہ ناکام ہو گیا۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ماہ سیام کی برکات کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا واحد ذریعہ، شیطان اریسٹ ہو چکا ہے، نفس ہمارے پاس ہے۔ ایک کام میرے رب نے کر کے ہمیں آزاد کر دیا شیطان کے چنگل سے، اور دوسرا کام اگر ہم کر لیں، اپنے نفس کو قید کر لیں، تو انشاءاللہ ماہ سیام جاتے جاتے ہمیں روحانیت اور نور اور تقوی اللہ کے فضل سے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔